मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा बाप की तारीफ़ करते हैं कि वो भला खुदावंद खुदा है, वो लश्करों का खुदा है, वो जो मेरा और आपका खुदा है, वो जो हमसे मोहब्बत रखता है। वही हमारी शान है, वही हमारी क़ुव्वत है, वही हमारी ताकत है, वही हमारी आवाज़ों को सुनकर हमें जवाब देता है, क्योंकि वो भला खुदावंद है। हम अपने खुदा की हज़ूरी में खुशी से आते हैं और उसकी इबादत करते हैं, उस गाते बजाते उसकी हम्द करते हैं। आज के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो ज़बूर 6 और उसकी 8 और 9 आयात में यूँ महकूम है। हालेलुया। ऐ सब बदकारो मेरे पास से दूर हो, क्योंकि खुदावन ने मेरे रोने की आवाज़ सुन ली है। खुदावन ने मेरी मिन्नत सुन ली है। खुदावन मेरी दुआ कबूल करेगा। आमीन। खुदा का शुक्र करते हैं इस कलाम के लिए जो ज़िंदा है और जो बातों का सच्चा खुदा है, जिसने वादा किया है और वो हमारी दुआओं को सुनता और कबूल करता है। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। जब जब हमने खुदा से पुकारा है, उसने हमारी दुआओं को, मिन्नतों को कबूल किया है। वो हमारी फरियाद जो उस तक पहुंच जाती है, वो मुसीबत में हम सबको छुड़ाता और बचाता है। वो हम सब की मदद करता है, क्योंकि वो ज़िंदा खुदा है। वो हमारा खुदावंदों का खुदा है, वो लश्करों का खुदा है। हम सिर्फ उसको पुकारते हैं तो वो क्या करता है, अपने कान हमारी तरफ झुका देता है। वो हमसे रूपोश नहीं होता, वो हमसे जान नहीं छुड़ाता, बल्कि जब मुश्किल में हम पुकारते हैं तो वो क्या करता है, हमारा मददगार बनता है। जब हमने उसे पुकारा तो वो हमारी सदाकत का खुदा है, इंसाफ का खुदा है। वो हमारी तरफ अपने कानों को झुका देता है और हमारी दुआओं का जवाब देता है। वो मुश्किल में, परेशानियों में हमारे साथ रहता है। इसी तरह अगर ज़बूर 3:3 में भी देखें, लेकिन तू ऐ खुदावंद हर तरफ मेरी सुपर है, मेरा फ़क्र और सरफराज करने वाला। जब मैं बुलंद आवाज़ से खुदावंद के हजूर फरियाद करती हूँ तो वो अपने कोहे मुक़द्दस में से मुझे जवाब देता है। वो हर बात का हमारा ख्याल करता है, क्योंकि वो उसने हमें बनाया है, क्योंकि वो हमसे मोहब्बत करता है और उसकी बाप की मोहब्बत लाजवाल है। हमें सिर्फ उससे पुकार लेना है और जब हम उसे पुकारते हैं तो वो हमें हर गंदगी से, हर बुराई से बचा लेता है। वो हमें निकाल कर बाहर ले आया है, उसने हमें आज़ाद कर दिया है। वो हमारी फरियादों को सुन लेता है, वो हमारे दुश्मनों को शर्मिंदा कर देता है, वो उन्हें भगा देता है, क्योंकि वो हमारा खुदा है। वो हमें बचाता और छुड़ाता है, क्योंकि उसके वादे हैं ना, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है और जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है। सॉरी। इसी तरह इब्रानियों 10:38 में कि वो मेरे रास्तबाज़ बंदे यानी खुदा की मर्ज़ी पर चलने वाले ईमान से जीते रहेंगे, और अगर कोई उसे मिटाएगा भी तो उससे खुशी ना होगी। वो कहता है अगर मेरे बंदों को कोई मार डालेगा या कुछ होगा तो मुझे खुशी ना होगी। तो हमें खुदा से सिर्फ पुकारना है, और जब हम उसे पुकारेंगे तो वो कहता है मैं तुझे जवाब दूंगा। मैं बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानती और जानता नहीं, मैं तुझ पर जाहिर करूंगा। हमने क्या करना है, मुश्किल में उसकी हजूरी में आ जाना है, सिर्फ उसे पुकारना है, मिन्नत करनी है, तो वो हमें छुड़ाएगा और हमें बचाएगा। और मांगने के लिए उसने हमें कहा, जब तक हम मुंह नहीं खोलेंगे, उससे अपनी मुश्किलें नहीं बताएंगे, उसे दिखाएंगे, उसे सब कुछ मालूम है, लेकिन वो कहता है तू अपने मुंह को खोल। तो जब हम मुंह खोलेंगे, उससे मांगेंगे, उसकी हजूरी में आ जाएंगे, तो वो हमें सब कुछ देगा। वो कहता है मैं तुम्हें दूंगा। उसने कहा मैं दूंगा, ढूंढोगे तो पाओगे। जब तक हमें पता ही नहीं कि खुदा के वादे क्या हैं, या जब तक हम काम नहीं ढूंढते तो घर बैठे कहते हैं कि काम नहीं है, काम नहीं है। काम ढूंढोगे तो मिलेगा ना, बाहर निकलोगे तो काम चल के तो नहीं आपके पास आएगा, आपने चल के उधर जाना है। तो अपने काम के लिए, हर चीज़ को लिए हमें ढूंढना है, हमें हर चीज़ पाने के लिए कोशिश करनी है।
تو کوشش کریں گے، ہیلا کریں گے تو وسیلہ تو خداوند لگاتا ہی ہے نا۔ ہمیں کوشش میں لگے رہنا چاہیے، ڈھونڈتے رہنا چاہیے، اور جب تک ہم کہیں جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں، باہر ہی کھڑے رہیں گے تو کون کھولے گا؟ کوئی نہیں کھولے گا۔ کسی کو کیا پتہ ہے، آج تو ماحول ایسا خراب ہے کہ کوئی دروازے پہ بھی ہو تو پہلے دیکھتے ہیں کہ کون آیا تو دروازہ کھولتے ہیں، کیونکہ وقت برا ہے۔ تو ہمیں اس وقت کو غنیمت جاننا ہے، تو ہمیں دروازہ کھٹکھٹانا ہے، خدا کے در میں آ کے اس کے دروازے کو کھٹکھٹانا ہے کہ کھول خداوند ہمارے لیے دروازہ، تو وہ دروازہ کھولے گا اپنی رحمتوں کا، اپنی شفقتوں کا، اپنے پیار کے لیے، وہ جو اس نے ہم سے کیا ہے۔ اس نے تو ہم سے لازوال محبت کر دی، اس محبت کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ وہ ہمارا خدا ہے، تو جب ہم اس سے مانگیں گے تو وہ سب کچھ دینے میں قادر ہے۔ اس نے کہا ہے میں کروں گا تو وہ سب کچھ کرے گا۔ وہ ہمارے لیے آسمانی دریچے کھول دیتا ہے، اپنی رحمتوں کو برسا دیتا ہے بارش کی طرح۔ اس کی مانگ کے تو دیکھ لیں آپ، ایک دفعہ مانگ کے جو بھی مشکل ہے، جو آپ کے دل کی، وہ تو اپنے مانگنے والوں کو نیند میں ہی دے دیتا ہے، جن سے وہ محبت کرتا ہے اور جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ہماری خوشی کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت بے تاب رہتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے، وہ اس نے ہمیں بنایا۔ وہ ہر وقت ہر گھڑی خود بے چین رہتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے منہ کی باتوں کو، اپنے کلام کو پورا کرے۔ اس کے پاس سب کچھ ہے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا ہے، وہ صداقت کا خدا ہے۔ بس ہم نے اس سے مانگنا ہے، ہمیں صرف اس کی حضوری میں آنا ہے اور اس کے در پہ بیٹھ جانا ہے، اپنے سر کو جھکا دینا ہے۔ اور جب اس کے وعدے ہیں کہ جو تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا، کیونکہ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ یہ خدا کی باتیں ہیں۔ اس نے کہا ہے جو کچھ تم مجھ میں رہ کر، اس کے حکموں پر چل کر، اس کی مرضی پہ چل کر، یہ نہیں کہ خطا غلطی نہیں ہوتی، ہو بھی جائے گی تو ہم معافی مانگیں اور اس کے پاؤں کو پکڑ لیں اور اس سے التجا کریں تو وہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور پھر کہتا ہے تم مجھ میں رہ کے جو مرضی مجھ سے مانگو کرو میں تمہیں دوں گا۔ اس کا وعدہ ہے، صرف ہمیں اپنے آپ سے پاک روح کو جدا نہیں کرنا، اس سے دور نہیں جانا، اس کی حضوری میں رہنا ہے، تاکہ ہم اس کے کلام کے مطابق چلیں گے تو ہی وہ ہمیں برکات پہ برکات دیتا رہے گا۔ اس کا فضل ہمیشہ ہم پر بنا رہے گا، اس کا فضل ہی ہم سب کے لیے کافی ہے۔ ہمیں صرف مانگنا ہے اور دل سے مانگنا ہے، اور جب ہم اس سے مانگیں گے وہ ہمیں سرفراز کرے گا، سر بلند کرے گا، وہ ہمیں بلندیوں پہ لے جائے گا، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا خدا ہے، وہ بلندیوں کا خدا ہے۔ خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے برکت دے کہ جب ہم روح اور سچائی سے اس سے مانگتے ہیں وہ دیتا ہے۔ ہمیں صرف اس لائق بننا ہے کہ وہ ہمیں دے، ہمیں اس لائق بننا ہے کہ اس کا فضل ہم پر ہو، ہم اس لائق بنے کہ اس کی حضوری میں آ کر اس سے مانگ لیں۔ وہ کہتا ہے مانگ جو تو نے آج تک نہیں مانگا، میں تجھے سب کچھ دوں گا۔ وہ ہماری دعاؤں پر، ہماری التجاؤں پر، ہمارے نالوں پر کان دھر دیتا ہے۔ وہ غضبناک خود ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے شیروں کی طرح ہمارا باپ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ ہمیں اپنے پروں میں چھپا لیتا ہے۔ وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ صرف مانگنا ہے، ہمیں صرف اس لائق بننا ہے، صرف اس لائق بننا ہے تاکہ اس کی مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہو۔ خداوند ہم سب کو آج آپ کے پاک مصباح پہ رکھ دیتے ہیں۔ خداوند جتنے بھی گھروں میں آج بیمار ہیں باپ جی، آج وہ شفا پائیں، کیونکہ آپ نے کہا ہے نا جو کچھ مانگو گے میں دوں گا۔ اب آپ ہاتھ کھڑے کر کے ان سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو، بحالی کو، نجات کو مانگتی ہوں۔ خداوند سب کو برکت دے دے باپ جی، سب کی بیماریاں لانتے جو آپ نے
اٹھا لی ہیں باپ جی، ان پورے کلام کو ان کے لیے مانگتی ہوں، کیونکہ آپ نے کہا میں شافی ہوں، میں شفا دوں گا۔ تو باپ آج سب شفا پائیں، روحانی، جسمانی، دنیاوی، ہر طرح کی برکات سے مالا مال ہو جائیں باپ جی۔ سب کو بڑی برکت ہے باپ جی، تمام گھروں میں خدا جی آپ کی حضوری کو مانگتی ہوں، تمام زندگیوں میں آپ کے کلام کو اور آپ کی قدرت کو مانگتی ہوں باپ جی۔ سب کے لیے حکمت کو، قدرت کو مانگتے ہیں باپ، سب کو اپنے کلام سے بھر دے تاکہ سب جانے کہ کلام ہی خدا ہے اور خدا کلام ہے باپ۔ جب ہمارے پاس کلام کی قدرت ہوگی تو ہم جو کچھ خدا سے مانگیں گے وہ ہمیں دے گا۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کے لیے خداوند جی آپ کے فضل کو مانگتی ہوں، خداوند جی آپ کی قدرت کو مانگتی ہوں باپ، سب کے ساتھ ہو، تمام گھروں کے کھٹے بھرے رہیں باپ جی، کبھی کمی نہ ہو، کبھی کمزوری نہ ہو باپ جی، اور زندگی کے لیے نجات کو مانگتی ہوں باپ جی، سب کو برکت دے خداوند۔ تمام پردیسیوں کے لیے خاص دعا کرتی ہوں جو سفر میں، ان کے سفر مبارک کریں باپ، جس مقصد کے لیے بھی وہ گھروں سے نکلے ہیں، اپنے گھروں کو خداوند جی سنوارنے کے لیے، خداوند جی اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، جن کے پاس ابھی بھی روزگار نہیں باپ جی انہیں روزگار دے، ان کی مدد کریں باپ جی، جو مشکلوں میں ہیں باپ جی، جو پریشانیوں میں ہیں باپ جی، ان سب کے لیے آپ کی قدرت کو مانگتی ہوں باپ جی، آپ کے بڑے ہوئے ہاتھ کو مانگتی ہوں باپ، سب کی مدد کریں خداوند، خاص طور پہ ان بیٹے بیٹیوں کے لیے جن کے پاس روزگار نہیں باپ جی، وہ مشکلوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، تنگی میں ہیں، دستی میں ہیں، ان کی مدد کریں باپ جی، رحم کریں، آپ کا فضل ہم سب کے لیے کافی ہے، تمام بیواؤں کے لیے، تمام یتیموں کے لیے، تمام بے سہاروں کے لیے، تمام بے قصوں کے لیے باپ جی، جن کا کوئی نہیں باپ جی سوائے آپ کے باپ جی، انہیں مہیا کریں، کیونکہ آپ مہیا کرنے والے خداوند خدا ہیں، سب کی مدد کریں اور سب کے ساتھ ہو۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے، کیونکہ وہی ہماری قوت ہے، وہی ہماری طاقت ہے، وہی ہمارا خدا ہے جو مہیا کرنے والا باپ ہے۔ خداوند سب کو برکت دے، سب کی حفاظت کریں، سب کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو، بحالی کو بولتے ہیں خداوند، رحم کریں اور اپنے فضل کو ہمیشہ سب پر برقرار رکھیں۔ یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، کیونکہ آپ نے کہا ہے جو کچھ میرے باپ سے، میرے نام سے مانگو گے اور یقین رکھو ہو جائے گا، تو وہ سب کچھ ہوگا باپ جی، ایسا ہی ہو باپ جی۔ ہم سب مل کر آمین آمین بولتے ہیں، آمین خداوند جی۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین آمین، اینڈ پریز دی لارڈ۔ گاڈ بلیس یو آل۔